سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے اور آج اسی درس کو آگے لیے بڑھیں گے اور اگلے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرب کے وفود کی آمد اور ان کا قبول اسلام کرنا اور واپس جا کر اپنے علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے اپنی گفتگو کو وفد کندہ کی آمد تک بیان فرمایا تھا کہ وفد کندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے کیا معاملات رہے۔ آج انشاءاللہ العزیز وفد از دشنوہ، یہ قبیلہ ازد کا ایک وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ ان میں سرت بن عبداللہ الازدی جو تھے وہ بھی تھے، جوان تھے اور بہادر تھے، صاحب علم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے مومنین پر ان کو امیر مقرر فرمایا، یعنی سرت بن عبداللہ الازدی کو، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اہل اسلام کے ساتھ مل کر ان مشرقین سے جنگ کریں جو ان کے قرب و جوار میں، یعنی ان کے قبیلے کے ارد گرد ایسے لوگ جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کے خلاف اپنی تلوار نکالیں۔ چنانچہ اہل ایمان کی ایک جماعت کے ہمراہ سرت نے جرش شہر کا محاصرہ کر لیا، جہاں پر یمنی قبائل آباد تھے اور ان لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے 1 ماہ تک جرش کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی، لہٰذا مسلمانوں کو مجبوراً اس علاقے سے اپنا محاصرہ اٹھانا پڑا اور مسلمانوں نے وہاں سے اپنے وطن کی طرف واپسی کی راہ لی۔ جب وہ شکر نامی پہاڑ تک پہنچے تو اہل جرش نے یہ خیال کیا کہ مسلمان واپس لوٹ چکے ہیں، ان کا تعاقب کرنا چاہیے اور ان کو بھگانا چاہیے، انہیں شکست دینے کے لیے ان کو طے کرنا چاہیے، ان پر تلوار چلانی چاہیے۔ لیکن مسلمان یہاں پر ایک خاص مقام لشکر، جو مسلمانوں کا یہ لشکر تھا، یہ پہاڑ ایک جس کا میں نے ذکر کیا شکر پہاڑ ہے، اس کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے تعاقب میں نکلے تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہو گئی، یعنی آپس میں جنگ ہو گئی، اور مسلمانوں نے ان کو اس پہاڑ کے ساتھ والے جو علاقے میں، یعنی اس پہاڑ کے نیچے مسلمانوں نے ان کو ذبح کیا۔ اب ان لوگوں کے 2 جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال احوال پر نظر رکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات لینے کے لیے مدینے میں آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم غیبیہ کی عطا ہے، اس سلسلے میں اس واقعے کو بھی ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے پوچھا شکر نامی پہاڑ کس علاقے میں ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑ ہمارے علاقے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، یعنی تمہاری قوم کے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جو اس جگہ پر ان لوگوں کو قتل کر رہے تھے، سیدنا سرد الازدی کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر ان کے قبیلے کے افراد کے مارے جانے کی خبر دے رہے تھے۔
تو دونوں وہاں سے کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر بہت ہی متعجب ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد تمہاری قوم کے مردوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تم یوں ہی مہربہ لب بیٹھے ہو، یعنی تم خاموش بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہو کہ وہ تمہارے اور تمہاری قوم کے حق میں دعا کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ ان دونوں حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی التماس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے حال پر رحم فرمائے اور یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ رک جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم ادفع عنہم، الہی ان کا دفاع فرما۔ وہاں سے یہ اجازت لے کر پہنچے واپس تو ان کو خبر دی گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے قتل کی خبر دی، اسی وقت جرش کے لوگ قتل کیے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے مدینے میں اپنے دیگر افراد کے ساتھ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور دیکھ کر فرمایا مرحبا بکم احسن الناس وجوہا انتم منی وانا منکم، اے لوگو تم لوگوں سے سب سے زیادہ خوبصورت حسین چہرے والے ہو، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی اپنائیت کا معاملہ ہوتا تھا۔ جب آپ کسی سے اپنائیت کا اظہار فرماتے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے وفد آیا اور قاصد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی۔ حارث بن کلال، نعمان، معافر اور حمدان نے اپنے قاصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیا اور ایک خط بھی دیا جس میں اپنے اسلام کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کی خبر کو سن کر اظہار فرد فرمایا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ہے فروہ بن عمرو الجذامی کا قاصد بارگاہ رسالت میں آنا۔ فروہ نے اپنے قاصد بارگاہ نبوت میں روانہ کیا، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے مشرف با اسلام ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع عرض کر سکے، اور یہ ایک عیسائی تھا۔ میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر موت کو گلے لگا لیا، یعنی شہادت کی موت کو گلے لگایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفید خچر، ایک دراز گوش یعنی یافور گدھا جس کو کہتے ہیں، ایک گھوڑا جس کا نام ضرب تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوشاک ایک قبا جو سونے کے تاروں سے مرصع تھی، سجائی گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بھیجے ہوئے تحائف کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 12 اوقیہ چاندی سے نوازا۔ ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں چاندی کے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 چاندی کے سکے ان کو روانہ کیے۔ یہ فروہ کیسر کی طرف سے اس علاقے کا گورنر تھا، جس علاقے کا نام معان تھا، اور کیسر کو جب فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں قید کرنے، نظر بند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہیں تمہاری گورنری بھی واپس دے دی جائے گی اور قید و بند کی صعوبتیں بھی نہیں، مشقتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن فروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جواب دیا کہ میں اپنے محبوب کا دین کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہیں بھی اچھی طرح علم ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے چکے۔ اب اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، ضد ہے۔ لہٰذا کیسر نے فروہ کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اس وفا شعار فرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی گردن کو کٹوا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد حارث بن قاب کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا تاکہ ان کی گوشت شمالی کی جائے، یعنی ان پر حملہ کیا جائے، اور اس قبیلے کے افراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ہر طرح کی جنگ کرنے سے اظہار برات کیا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، یعنی یہ جنگ نہ ہو سکی، انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کا وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا، زمانہ جاہلیت میں جب تم کسی قبیلے سے جنگ کرتے تھے تو ان پر کیسے فتح حاصل کرتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ احدا بظلم،
ہم متفق ہو کر دشمن سے مارکا آرا ہوتے تھے، اپنے آپسی اختلافات، آپسی ناچاکیاں جو تھیں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا امیر جو ہے وہ سیدنا زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے واپس لوٹا دیا، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہے وفد رفاع بن زید الخزاعی۔ وفد رفاع بن زید رفاع بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی، اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ایک غلام بھی بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مکتوب گرامی مرحمت فرمایا، جس خط کے اندر کیا تحریر تھا؟ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رفاع کے لیے تحریر کیا گیا ہے، اور میں اسے تمہارا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کو غور و فکر کرنے کے لیے صرف 2 ماہ کی مہلت دی جائے گی، اس کے بعد اگلے عملی اقدامات کیے جائیں گے، یعنی تلوار نکال لی جائے گی میان سے۔ جب رفاع واپس اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان لوگوں نے بلا کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا، سب نے صدق دل سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے وفد حمدان۔ یہ وفد ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اسی سال قبیلہ حمدان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مالک بن نمت نامی ایک شخص جو بڑا ہی قادر الکلام شاعر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے بخیر و عافیت تشریف لائے، یعنی 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں، تو اسے حاضر ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان لوگوں نے اسی وقت یمنی لکیر دار چادریں اور اپنے سر پر ادنی امامے لپیٹے ہوئے تھے۔ مالک بن نمت جب حاضر ہو تو انہوں نے اپنے چند اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مالک کو اپنی قوم کے لیے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا، اور جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور سر اٹھا کر فرمایا نعم الحی الحمدان وما اسرعہا الی النصر۔ قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ حمدان ہے۔ مدد کرنے کے لیے وہ کس تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں، اور جہد و مشقت کے وقت وہ کس صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں اسلام کے ابدال اور اوتاد ہیں۔ یہ اصل میں اولیاء کرام کے 2 گروہ ہیں، ابدالوں کا اور اوتادوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمدانیوں میں اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں اسلام کے، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں اس قبیلے کی مقبولیت کا عالم ہے کہ اللہ نے اوتاد اور ابدال اسی گروہ سے منتخب فرمائے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں وفد نجیب کی طرف۔ تجیب کندہ کے قبائل سے وفد تجیب، یہ کندہ کے قبائل سے ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کا ایک وفد جو 13 افراد پر مشتمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ لوگ اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات بھی لائے۔ ان کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی فرحت ہوئی کہ ابھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اسلام کے احکامات کو انہوں نے خود پر پہلے سے ہی نافذ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات کے اموال انہیں واپس کر دو تاکہ وہ انہیں اپنے علاقے کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علاقے کے فقراء میں پہلے ہی اموال تقسیم کر چکے ہیں، جو ان سے بچا ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے ان کی باتیں سن کر اس گروہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا اہل عرب سے کوئی ایسا وفد ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ ہادی برحق نے فرمایا اے ابو بکر، ہدایت اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو اسلام قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے قرآن کریم سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق دریافت کرتے، اور ان کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف خصوصی جو توجہ ہے وہ مبذول فرمائی، اور انہیں جب انہوں نے واپسی کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے واپس جانے کی؟
یعنی کچھ دیر مزید رہ کر یہاں پر اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اب کسی تاخیر کے بغیر جلد از جلد اسلام قبول کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جائیں۔ جب وہ الوداعی سلام عرض کر کے رخصت ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب معمول حکم دیا کہ ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ کے پاس کوئی وفد آتا اور آپ اس وفد کو رخصت کرتے وقت انہیں کچھ انعام و اکرام سے نوازا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قبیلے کے مختلف افراد میں انعام و اکرام تقسیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو باقی رہ گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بس وہی اس انعام و اکرام سے محروم رہا، باقی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ انعامات اور تحائف موصول ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھی بلایا اور وہ نوجوان حاضر خدمت ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ کیا تم مال چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا طویل سفر اس لیے طے نہیں کیا کہ آپ مجھے چند چاندی کے سکے مرحمت فرمائیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ہٹ کر کچھ اور تحفہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے جو تم مجھ سے چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے، میرے دل کو غنی کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی ہی خوبصورت دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کے دل کو غنی فرما دے۔ پھر فرمایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا فقر و تنگ دستی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے پریشان رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اتنا دو جتنا تم نے دوسرے لوگوں کو دیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی وفد کے ارکان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منا کے میدان میں ملاقات ہوئی، لیکن وہ نوجوان ساتھ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بعد اس نوجوان کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی اور اس کی تعریف فرمائی، اس کے استغنا، اس کی قناعت کی بڑی تعریف کی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان کی اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یمن میں فتنہ ارتداد عام ہوا، لوگ مرتد ہوئے، تو اس نوجوان کے قدموں میں ذرا سی لغزش نہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر موت کے گورنر یعنی یمن کی طرف جو گورنر مقرر تھے سیدنا زیاد بن ولید، ان کو خط میں اس نوجوان کی خصوصی نگہداشت کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ہے وفد بنی ثعلبہ۔ سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو عرانہ میں اموال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے، بنو ثعلبہ کے 4 افراد نے شرف نیاز حاصل کیا، اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنی قوم کے فرستادہ ہیں، ہم اسلام قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اسلام لمن لا ہجرت لہ، جس نے ہجرت نہیں کی اس کا اسلام نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے متعلق کیا ارشاد ہے؟ کیا ہم ہجرت کریں تب ہمارا اسلام ثابت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما کنتم واتقیتم اللہ فلا یضرکم، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز با جماعت ادا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند دن قیام کیا، صحابہ اکرام سے دین سیکھا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ میں نے پہلے عرض کی کہ ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں، تو 5 اوقیہ کا مطلب ہے 200 درہم فی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو تحفتاً دیے گئے۔
اس کے بعد ہے وفد بنی سعد حزیم بن قزاعہ کی آمد۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بتایا کہ ہم اپنی قوم کے چند افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہمارا سارا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلط میں تھا، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پر ہم پر گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اور اس علاقے میں اصل میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور ایک وہ جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اپنی زندگی خوف اور ڈر کی کیفیت میں گزار رہے تھے اور مسلمانوں سے ہر وقت ہراساں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے خیمے مدینے کے ایک کونے میں نصب کیے، وہاں اپنا سامان رکھا، مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کا جنازہ ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اس جنازے میں شرکت نہیں فرمائی اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کر لی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا تعارف کروایا کہ ہم بنی قزاعہ کی شاخ سعد بن حزیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم مسلمان ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن میں تھا کہ جب تک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں تو اس وقت تک ہمارا جنازے میں شامل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اور جہاں تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد تم اگر جنازے میں شرکت کر لیتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور اپنی قیام گاہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور ان میں جو سب سے چھوٹی عمر کے نوجوان تھے ان کو یہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن یہ جو نوجوان تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے محروم رہ گئے کیونکہ یہ سامان کی حفاظت پر متعین کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ آنے والا ایک نوجوان صحابی یعنی ایک نوجوان فرد ابھی اس بیعت کے شرف سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں بیعت کی سعادت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصغر القوم خادمہم، جو سب سے کم عمر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ پھر ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی۔ نعمان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ نوجوان علم و فضل میں ہم سب سے آگے بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اسے ہم سے زیادہ فروتر کر دیا، یعنی مقام میں بڑھا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارا امام مقرر کیا۔ جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان تمام افراد کو چاندی عطا کی جائے۔ علامہ زینی دہلان مکی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 5 اوقیہ چاندی ہر فرد کو ادا کی گئی۔ اور اس کے بعد ہے وفد سلامان۔ وفد سلامان بھی خوش قسمت حضرات میں شامل ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی۔ قبیلہ سلامان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا۔ ان افراد کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، مورخین نے ان کی تعداد 7 بتائی۔ انہیں میں حضرت خبیب یا حبیب بن عمر یا خبیب بن عمر، یہاں پر مورخین نام میں اختلاف کرتے ہیں، وہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم من انتم، تم پر بھی سلامتی ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم قبیلہ سلامان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کی بیعت کرنے کے ارادے سے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی تکریم کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا، اور نماز ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے، بیعت کا شرف حاصل کیا۔ کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے، اسلام کے متعلق آگاہی اور حلال و حرام کے مسائل سیکھے۔ جب رخصت ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر شخص کو 5 اوقیہ چاندی عطا کی گئی۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت سوال پوچھا ما افضل الاعمال، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، بروقت نماز کا ادا کرنا۔ ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز ظہر اور عصر عطا کی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا کہ ہمارا علاقہ خشک ہے، قحط سالی کا شکار ہے، آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اسقہم الغیث فی دارہم، اے الہی ان کے علاقے میں باران رحمت بھیج اور ان کو سیراب کر۔ اور جب یہ واپس لوگ لوٹے تو ان کے علاقے میں بارش کی جل تھل تھی، اور ان صحابہ کرام نے جب اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھا اس بارش کا نزول کب ہوا، تو وہی دن بتایا گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کروا رہے تھے۔ یعنی یہاں پر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اس مقام پر بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماہ صفر 10 ہجری میں اور بعض افراد کے بقول ماہ شوال 10 ہجری میں حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد کے وفد غامد اور وفد ازد وغیرہ کے حالات انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ آج تک کے لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجر